وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں نیک لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنے کا فرمایا ہے، کونوا مع الصادقین، کہ تقوی کو اختیار کرو اور سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ آج اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے مراد کیا ہے، کیا مطلب ہے۔ ہم الحمدللہ نیک لوگوں کے آس پاس ہی رہتے ہیں، تو کیا ان کے آس پاس رہنا یا مسجد میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، کیا اتنی ہی نسبت کافی ہے، یا اللہ تعالیٰ کچھ اس سے زیادہ کا تقاضا فرماتے ہیں؟ یا یوں کہہ لیں کہ زندگی میں جو انسان کے تغیر آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، وہ صرف ان کے اتنا ہی کہ اٹھتے بیٹھتے انسان اللہ والوں سے سلام دعا کر لے، اسی سے آ جاتی ہے، یا کوئی اس سے اگلے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور جو تعلق مقصود ہے اہل اللہ کے ساتھ، وہ ایک خاص نسبت ہے جس کی ضرورت ہے۔ نسبت کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزوں کا آپس میں ریلیشن شپ ہو نا، کوئی بانڈ ہو ان کے اندر، کوئی تعلق ہو، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ مثلا ایک ہلکی سی چیز ہے، ادنا سی چیز ہے، وہ کسی آلہ کے ساتھ جوائن کر دی جائے نا، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تھی تو بہت ادنا سی چیز، لیکن آلہ کے ساتھ اس کو نسبت ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ ادنا بھی آلہ بن جاتی ہے۔ اس کی مثال مشائخ نے بہت بے تحاشا دی ہیں۔ ایک مشہور مثال ہے جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ ایک اینٹوں کے بھٹے میں ایک ہی مٹی ہوتی ہے، ایک ہی آگ ہوتی ہے، ایک ہی بھٹا ہوتا ہے، اینٹیں تیار ہوتی ہیں، لیکن جب وہ اینٹیں تیار ہو جاتی ہیں تو ایک شخص ان اینٹوں کو خرید کے لے کے جاتا ہے، پیمنٹ بھی ایک جتنی کرتا ہے، اس نے مسجد بنانی ہوتی ہے، لیکن جب وہ ان اینٹوں کو خرید کے لے کے جاتا ہے تو ان اینٹوں میں سے کچھ مسجد کے فرش میں لگ جاتی ہیں اور کچھ مسجد کے ٹوائلٹ میں لگ جاتی ہیں۔ اب اینٹ کی دیکھیں کوالٹی سیم، اس کی پرائس سیم، اور اس کی جو جگہ ہے، پلیس آف پرچیز، وہ بھی سیم، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن قسمت کیسے بدلی کہ جو صحن میں لگ گئی وہاں جوتا بھی نہیں لے کے جاتا کوئی، ننگے پاؤں اپنی پیشانی اس پر رکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور جو ٹوائلٹ میں لگ گئی اس کا نصیب یہ ہے کہ لوگ جوتے سمیت جاتے ہیں، اس پہ پیشاب کرتے ہیں، نجاست میں ہوتی ہے، ناپاکی میں ہوتی ہے۔ یہ ہے نسبت کا فرق۔ بالکل اسی طرح سمجھے کہ اللہ نے انسان تو سارے پیدا کیے ہیں، لیکن کوئی انسان جو ہے اپنے آپ کو یہودیت سے جوڑ لیتا ہے، اس کی نسبت وہاں ہو جاتی ہے، کوئی عیسائیت سے جوڑ لیتا ہے، اس کی نسبت وہاں ہو جاتی ہے، کوئی ہندوازم سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، اس کی نسبت وہاں ہو جاتی ہے، کوئی کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے نسبت کو جوڑ لیتا ہے، اس کی نسبت یہاں ہو جاتی ہے۔ تو ہیں تو سب اللہ کے بندے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن اس نسبت کا فرق انسان کو جو ہے وہ کچھ اور ہی مرتبہ دے دیتا ہے۔ اب چونکہ ہم بات مسلمانوں کی کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرما رہے ہیں آیت میں، چونکہ خطاب مسلمانوں سے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے، تو اے ایمان والو اتقوا اللہ، تم تقوی کو اختیار کرو، چونکہ تقوی وہ کور کمپوننٹ ہے، وہ بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پوری شریعت پہ چلتا ہے، ورنہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے یہ عبادت اٹھنا بیٹھنا ہے کیوں ہے، روزے میں بھوکا رہنا کیوں ہے، زکوٰۃ میں میرے پیسے تھے میں کیوں ادا کروں،
حج کرنے کیوں اس ملک چلا جاؤں جا کے وہاں 6-7 دن دھکے کھاؤں، وہ سمجھ نہیں آتی۔ تقوی وہ کور کمپوننٹ ہے، وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے اس کو ساری عبادت کا نچوڑ و خلاصہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی کو اختیار کرو، اور فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ جو بات ہے نا، آج اس پر کچھ کلام کرنا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اس سے کیا مراد ہے اور کتنا کوئی ساتھ رہنا ہے، کیا چیز حاصل کرنی ہے۔ بس یوں سمجھیں کہ اللہ والوں کی نسبت ہوتی ہے اپنے بڑوں کے ذریعے چلتے 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ مثلا آپ کو 2 طرح کے لوگ ملتے ہیں، ایک وہ بندہ جس نے میڈیکل کی بکس پڑھی ہوتی ہیں، اور آج کل چونکہ انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ میں لفظ استعمال کرتا ہوں اسکیٹرڈ نالج پڑھا ہوا ہے، بکھرا ہوا بہت سارا مواد پڑھا ہوا ہے۔ آپ ایک کلک کے اوپر انجینئرنگ کے بارے میں معلومات کرنا چاہیں، میڈیکل سائنس، نیوکلیئر سائنس اور سیٹلائٹ انجینئرنگ، جو بھی چیز آپ معلوم کرنا چاہیں تو ود ان کلکس آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن یہ اسکیٹرڈ نالج ہے۔ تو اگر ایک شخص ادھر ادھر کی میڈیکل کی کتابیں پڑھ لیتا ہے اور ادھر ادھر سے میڈیکل کا علم حاصل کر لیتا ہے، اس کے برعکس ایک شخص ہے جس نے باقاعدہ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، پھر 5 سال اس نے باقاعدہ ٹیچر سے پڑھا، یونیورسٹی جاتا رہا، ٹیچر سے پڑھا، اور ٹیچر سے پڑھنے کے بعد اس نے باقاعدہ ایگزام پاس کیا، اور ایگزام پاس کرنے کے بعد اس کو ایک پیپر ملا، ایک کاغذ ملا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں، سند، اس کو سند مل گئی۔ تو آپ بتائیے وہ جو بندہ جس نے پہلے اسکیٹرڈ نالج حاصل کیا میڈیکل کے بارے میں، اور یہ جو اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے جس نے باقاعدہ اوتھینٹک نالج حاصل کیا، ٹیچر سے پڑھا، یونیورسٹی جاتا رہا، ان میں سے کس کا علم پختہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، بات تو بڑی واضح ہے۔ اور مستند علم کس کا ہے؟ جس نے استاد سے پڑھا، یونیورسٹیز میں جاتا رہا۔ ہو سکتا ہے باتوں کے اندر وہ جس کے پاس اسکیٹرڈ نالج ہے شاید وہ ادھر ادھر کی باتیں زیادہ جانتا ہو، لیکن یہ بندہ آتھورائزڈ ہے، یہ ڈاکٹر کہلائے گا، لوگ اس سے علاج کروائیں گے۔ وہ پہلا بندہ اگر کہے نا کہ میں نے سرجری کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے، چلو آؤ میں تمہارا پیٹ کا آپریشن کرتا ہوں، تو اگلا کہے خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں آپ سے علاج نہیں کرواتا، آپ کا تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، آپ کے استاد کون ہے، آپ کا کالج کون سا ہے، یونیورسٹی کون سی ہے، آپ نے تو ادھر ادھر سے نالج حاصل کی ہے۔ بچوں جس طرح یہ یونیورسٹی کی ایک میں نے مثال دی، میڈیکل کی ایک مثال دی، بالکل اسی طرح یہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہی جنہوں نے دین کی کتابیں پڑھ لیں، اچھی اچھی باتیں پڑھ لی، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک ہے مستند علم اور مستند نسبت، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ مستند علم اور مستند نسبت کیا ہوتی ہے؟ مثلا میں آپ کو اپنے آج ایک خالو کی بات سناتا ہوں۔ میرے خالو ہیں فیصل آباد میں ہوتے ہیں۔ ابتداً تو ان کے جتنا مجھے تعارف رہا زندگی میں، وہ ان کا انداز بالکل جیسے ایک عام بے دین آدمی، بے نمازی، اس طرح ان کا طرز تھا۔ کئی سالوں بعد ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ان کی داڑھی ہے باقاعدہ، تو میں خوش بھی ہوا، حیران بھی ہوا۔ تو خیر ان کے یہاں کچھ دیر قیام ہوا تو نماز کا وقت تھا، تو میں نے کہا وہ نماز کے لیے چلنا ہے، مسجد چلیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں۔ تو نکلتے ہی کہنے لگے کون سی مسجد میں جائیں گے؟ اس طرف ہے وہابیوں کی مسجد ہے، ادھر دیوبندیوں کی، ادھر بریلیوں کی، کہاں جائیں گے؟ اچھا میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا چلیں ان کو بات تو بعد میں سمجھاؤں گا، تو میں نے کہا چلیں فی الحال اس مسجد میں چلتے ہیں، چلے گئے نماز پڑھنے۔ تو انہوں نے مجھے پھر اپنے بارے میں بتانا شروع کیا۔ ان کو ایک ایسی بیماری ہوئی جس کی وجہ سے وہ بیڈ ریڈن ہو گئے، بالکل بستر پہ لگ گئے۔ تو انہوں نے کہا میں چونکہ سارا دن فارغ ہوتا تھا تو میں نے کچھ کتابیں پڑھنی شروع کر دی۔ اب انہوں نے دین کے بارے میں کتابیں پڑھنی شروع کی، حتیٰ کہ ان کی کیوریوسٹی بڑھتی چلی گئی۔ پہلے تو وہ عام کتابیں پڑھتے رہے، پھر ان کا علم یعنی ان کا شوق بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کہ انہوں نے باقاعدہ مدارس کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں فقہ کی اور حدیث کی، وہ انہوں نے منگوا لی اردو میں، اور وہ خود سے پڑھنی شروع کر دی۔ اچھا میری ان سے مختلف کئی سالوں بعد ملاقات ہوتی تھی، چونکہ فیصل آباد میں ہوتے تھے، تو اس عاجز کا کبھی کبھی جانا ہوتا تھا ان کی طرف۔ تو میں ابتداً ان کو جب ملا تو کہنے لگے کہ جی میں شروع میں بریلوی ہو گیا تھا، تو پھر میں نے ان سے سوالات شروع کر دیے
اور چونکہ یہ تو بندہ جانتا ہی نہیں نا تھا، نہ کسی مدرسے میں گیا، نہ اس کو کسی نے بتایا، تو انہوں نے کتابیں پڑھی تھی. اب ان کے ذہن میں سوال کوشچن آتا تھا، تو وہ سوال پوچھتے تھے تو کہنے لگے وہ بس وہ بریلوی امام صاحب کہتے تھے زیادہ سوال نہ پوچھا کرو. تو کہنے لگے میں ایک مسلمان ہوں، اپنے دین کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہوں. قصہ مختصر انہوں نے کہا اچھا وہ ہمارے بڑے آئیں گے ان سے پوچھنا. تو کہنے لگے ان کے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، جلسہ تھا ان کا، میں وہ کتاب لے کے ان کے پاس پہنچ گیا. میں نے کہا آپ لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں، وہ ساری ان کے جو معاملات ہیں درود شریف اور اس طرح اذان سے پہلے اور سب چیز. انہوں نے کہا جی یہ بتائیں کون سی حدیث کے اندر ہے. تو کہنے لگے ان کے بڑے بھی لاجواب ہو گئے. اچھا میں بڑا حیران ہوا. تو کہنے لگے پھر میں نے کہا یار یہ کچھ گڑبڑ ہے یہاں. تو کہنے لگے میں نے اہل حدیثوں کی مسجد جانا شروع کر دیا. کہنے لگے پھر ہوا کہ میں نے حدیثوں کی کتاب پڑھنی شروع کر دی. اب جب حدیثوں کی کتاب پڑھی تو ان کے مسلک میں مجھے کچھ چیزیں کانفلکٹ نظر آئیں، تو میں نے ان کے بڑوں سے پوچھنا شروع کیا جی اس کے بارے میں بتائیں، آپ یہ عمل کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، اور یہ عمل نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے جبکہ حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو کہنے لگے مجھ سے جان چھڑاتے تھے وہ لوگ. میں ہنس بھی رہا تھا. میں نے کہا ایسے بندے سے تو مشکل ہی ہوتا ہے ڈیل کرنا اور بات کرنا. میں آپ کو اختصار سے بتا رہا ہوں، بہت تفصیل انہوں نے مجھے بتائی. تو یعنی کوئی 1-1.5 سال تک وہ پھر اہل حدیث حضرات کے پیچھے لگے رہے. پھر انہوں نے کسی نے کہا کہ اچھا ہمارے وہ بڑے ان کو آپ خط لکھیں، مرکز میں ہوتے ہیں فلاں جگہ. کہتے ہیں میں نے خطوط لکھے اور جوابات ہی نہیں آتے تھے. کہتے ہیں پھر ان کے بڑے جلسے میں آئے ہوئے تھے. میں جو ہے وہ مسلم شریف لے کے پہنچ گیا اور میں نے کہا جی مسلم میں یہ حدیث ایسی لکھی ہوئی ہے اور آپ کا تو مسلک اس کے خلاف. تو کہنے لگے وہ بھی مجھ سے نہ آنکھیں نہ ملائے. تو جب اس عاجز کی ملاقات ہوئی نا تو اس وقت وہ دیوبندی کی مسجد میں جا رہے تھے اور کہتے تھے ان کا مجھے ٹھیک لگتا معاملہ. خیر بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ بکھرا ہوا نالج اسلام کا ادھر ادھر سے حاصل کرتا ہے، اور ایک بندہ مستند علم حاصل کرتا ہے. باقاعدہ مدرسے میں گیا، اس نے اولیٰ میں داخلہ لیا، جو عربی زبان کی بنیاد ہے، صرف، نحو، منطق، محاورہ، عربی ادب، اس نے یہ چیزیں پڑھنی شروع کی. کرتے کرتے فقہ، اصول فقہ، تفسیر، حدیث، بالآخر وہ بخاری شریف پڑھ کے عالم بنتا ہے. اب ان دونوں اشخاص میں جب موازنہ کیا جائے گا تو ظاہری سی بات ہے جو اوتھینٹک بندہ ہے وہ ہے جس نے باقاعدہ کسی ادارے میں داخلہ لیا. اور اس نے یہ 2 مثالیں دے کر، پہلے میڈیکل والی مثال دے کر اور یہ اب علم دین میں مثال دے کر، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل اسی طرح یہ جو روحانی سلسلے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی 2 ہی طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو کچھ ذکر اذکار انہوں نے اپنے طور پہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اچھی کیفیت عطا فرما دی تو ان کی بات میں بھی کچھ اثر پیدا ہو گیا. اب وہ بھی لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، ذکر بتاتے ہیں، بہت اچھی بات، خوشی کی بات ہے الحمدللہ. لیکن ایک ہے باقاعدہ سند یافتہ ہونا. باقاعدہ سند یافتہ ہونا. سند یافتہ اس سلسلے میں کیسے ہوتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی یونیورسٹی کی اور آپ کو مثال دی مدرسے کی، اسی طرح سے باقاعدہ خانقاہیں قائم کی جاتی ہیں. یہ خانقاہوں کا وجود آج سے نہیں ہوا، یہ اس زمانے کی ایجاد نہیں ہے. یہ خانقاہوں کا وجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے چل رہا ہے، اب تک چلتا چلا آ رہا ہے. آپ اگر مدینہ منورہ میں چلے جائیں تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی موجود ہے، اس کے باوجود اس کے ارد گرد بہت قریب بہت چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں. مساجد کو ایک دفعہ بڑی حیرانگی ہوئی کہ جب مسجد نبوی موجود ہے تو یہ اتنی ساری قریب چھوٹی چھوٹی مسجدوں کی کیا ضرورت تھی، جبکہ اس زمانے میں مدینہ منورہ خود چھوٹا سا شہر تھا. تو صحابہ کرام مسجد نبوی میں کیوں نماز نہیں پڑھتے تھے؟ مثلا آپ روضہ رسول کی طرف جائیں گے نا جو قبلہ سائیڈ ہے، تو وہاں پر آپ کو مسجد ابی بکر رضی اللہ عنہ نظر آئے گی، اسی طرح مسجد علی نظر آئے گی، اسی طرح مسجد عثمان کا نام آپ سنیں گے، اسی طرح یعنی مختلف مساجد ہیں، مسجد غمامہ ہے اور مساجد ہیں. تو بے تحاشا مساجد ہیں چھوٹی چھوٹی. تو پھر اس عاجز کو کوئی شوق ہوا معلومات کرنے کا کہ یہ مساجد کی ہسٹری کیا ہے، یہ کیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ تمام تر وہ جگہ تھیں جہاں حضرات صحابہ کرام بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور جہاں ان کی خانقاہیں تھیں، جہاں یہ اپنے مریدین کی اصلاح اور تربیت کیا کرتے تھے. ان کے مریدین کون تھے؟ تابعین، اور ان کی اگلی نسل تبع تابعین.
اور ترکوں نے یہ کام کیا کہ جب ترکوں کی حکومت آئی، خلافت عثمانیہ کا زمانہ تھا، انہوں نے ان جگہ کو پریزرو کیا۔ پہلے تو یہ مکانات تھے، تو ایک ایک کمرے کا غرفہ تھا، تو انہوں نے خیال کیا کہ اگر یہ مکان رہا تو کل کو توسیع ہوگی اور یہ مکانات گرا دیے جائیں گے، یہ لینڈ خرید لیا جائے گا، تو اگر ہم اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیں تو مسلمان مسجد کی حفاظت کرتا ہے اور وہ قیامت تک مساجد قائم رہیں گی۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ انہی تمام خانقاہوں کو انہی صحابی کے نام سے منسوب کر کے ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی۔ ان میں سے بعض مساجد اتنی چھوٹی ہیں کہ ان کو لاک کیا ہوا ہے، یعنی آپ جائیں گے مسجد نظر تو آتی ہے، نام بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اس پہ تالا لگا ہوا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ صحابہ کرام کی خانقاہیں تھیں، جہاں وہ خود بھی ذکر کرتے تھے اور آنے والوں کو ذکر سکھاتے، ان کا تزکیہ کرتے، ان میں اصلاحی بیانات کرتے، ان کو مسائل بتاتے۔ تو یہ بنیادی طور پہ خانقاہوں کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، اور انہوں نے آگے تربیت کی، وہی یونیورسٹی والی بات، انہوں نے باقاعدہ آتھورائزڈ نالج ٹرانسفر کیا کہ ان کے اندر، تابعین کے اندر تھے تو ان کے ساتھی، لیکن ان کو ایک نام دے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام خود دیے، تو ان کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خیر کی دعا خود فرمائی کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد۔ تو یہی مفسرین نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مراد صحابہ کا زمانہ، صحابہ کے زمانے کے بعد جو ان سے ملے یعنی تابعین، اتباع کرنے والے، اور پھر تبع تابعین جو اتباع کرنے والوں کی اتباع کرنے والے تھے۔ اور یہ سلسلہ 3 لڑیوں پہ ختم نہیں ہو گیا، یہ سلسلہ چلتے 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 آج بھی جاری اور ساری ہے۔ چنانچہ آپ کو جب بھی کوئی ایسے شیخ ملیں گے نا جو اوتھینٹک شیخ ہوں گے، اب آپ کو تھوڑی بات سمجھ میں آنی شروع ہوگی، تو ان کا ضرور شجرہ نسب کسی روحانی سلسلے سے اٹیچ ہوگا۔ مثلا آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ان کے کسی مرید سے پوچھ سکتے ہیں بھی یہ حضرت صاحب کو کہاں سے اجازت خلافت ہے، خود ہی پیر بن کے بیٹھ گئے یا کوئی واقعی معاملہ ہے ان کا، تو پتہ چلے گا کہ ان کے شیخ تھے یا شیخ حیات ہیں، ان سے انہوں نے اصلاح اور تربیت کروائی، ان کی صحبت میں رہے، بالآخر انہوں نے ان کے اندر نسبت منتقل کر دی اور ان کو دعا دے کر کہا کہ اب آپ بھی دین کا کام کریں۔ تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک نوجوان لڑکے کو 5 سال میڈیکل کالج میں پڑھایا جاتا ہے، پڑھانے کے بعد اس کو ڈگری اور سند دے دی جاتی ہے کہ اب آپ جائیں اور آپ بھی جا کے لوگوں کا علاج کریں، ان کے آپریشن کریں، ان کو شفا دیں۔ شفا اللہ دیتے ہیں لیکن اسباب کے درجے میں ان کا علاج کریں۔ تو یہ بالکل اسی طرح سے، تو جب بھی کوئی آپ کو یعنی ایسے صاحب نسبت شیخ ملیں گے تو ہمیشہ ان کا پیچھے کنیکشن جو ہے وہ اپنے شیخ سے، ان کے شیخ کا رابطہ اپنے شیخ سے تھا، ان کا اپنے شیخ سے، اور کرتے 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 یہ صحابہ تک پہنچتا ہے، اور صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس سے تھا آپ سب کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہ روحانی سلسلہ یہ کہلاتا ہے، اور اس طرح یہ چین جو ہے، یہ زنجیر جو ہے پیچھے اللہ تک کنیکٹ ہوتی ہے۔ بعض کا بچے سوال پوچھتے ہیں نا کہ روحانی سلسلہ کیا ہوتا ہے، یہ سلسلے کیا ہوتے ہیں، تو یہ بنیادی طور پر یہ ہوتے ہیں کہ اپنے ٹیچر کے ساتھ جو ایک اسپریچول بانڈ ہوتا ہے، ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اس کو روحانی سلسلہ کہتے ہیں۔ اور یہ ایک پرسن نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک پوری زنجیر ہوتی ہے، ایک چین ہوتی ہے جس کا تعلق ہوتے 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس بارے میں، اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر میں اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدری ابی بکر۔ سبا کہتے ہیں برتن سے کوئی چیز الٹنا، جیسے یہ گلاس پڑا ہوا ہے، اس میں سے اگر پانی کو نیچے الٹوں گا نا تو اس کو سبا کہیں گے۔ اسی طرح بارش کا جو برسنا ہے نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سبا سے تعبیر دیا کہ جیسے اوپر سے کوئی چیز الٹی جاتی ہے، الٹ دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے قلب میں انڈیلا تھا، میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قلب میں انڈیل دیا۔ اب یہاں الفاظ پہ غور کرنے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا تھا میں نے وہ علم ابو بکر کے اندر منتقل کر دی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا سبا کا لفظ، جیسے برتن سے کوئی چیز ڈالی جاتی، وہ انوارات تھے، وہ نسبت تھی کہ جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں ڈالی تھی، وہی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قلب میں ڈالی، اور یہ وہاں رک تو نہیں گیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس رکا تو نہیں ہے معاملہ، یہ چلتا چلا گیا۔ تو بنیادی طور پر نسبت یہ چیز ہے۔ نسبت کے ویسے تو
بے تحاشا واقعات ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے تحاشا واقعات ہیں۔ چنانچہ وہ ایک صحابی تھے اور نوجوان صحابی تھے، تو ابھی ایمان لائے تھے، تو مشقت بڑی تھی، تو جوانی تھی، جوانی کا جوش تھا، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں باقی احکامات پہ عمل کروں گا، بس آپ مجھے ایک کام کی اجازت دے دیں۔ میں کسی کی مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے کہ دیکھو یہ نوجوان ہے اور اس کے اندر جوانی کے جذبات ہیں، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں باقی پوری شریعت پہ چلوں گا، بس اس کام کی مجھے اجازت ہے، چونکہ اسلام سے پہلے یہ چیز عام تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کرنا یہ تھا کہ ان کو بات سمجھانی تھی، تو بندہ ایک فاصلے سے بات بتا دیتا ہے، لیکن ہمیں نہیں، قریب ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب کیا، قریب کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے قلب پہ رکھ دیا، جہاں ان کا دل تھا نا سینے پہ، وہاں رکھ دیا۔ اب وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا تو مجھے ایک ٹھنڈک سی محسوس ہونے لگ پڑی اپنے سینے میں، اور ہاتھ رکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا، بلکہ پوچھنا شروع کیا۔ فرمایا جس عمل کی آپ مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ یہی عمل کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ کرے؟ یا رسول اللہ میں تو پسند نہیں کرتا۔ پھر میں یہی عمل کوئی آپ کی بہن کے ساتھ؟ یا رسول اللہ میں پسند نہیں کرتا۔ میں یہی عمل کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ نہیں۔ میں آپ کی بیوی کے ساتھ؟ نہیں۔ میں جس طرح آپ یہ چیز پسند نہیں کرتے دوسرے لوگ پسند نہیں کرتے۔ بات تو اتنی سی تھی، لیکن یہ کہنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کے قلب کو پاکیزہ فرما دے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ہاتھ سینے پہ لگ جانے کے بعد باقی گناہوں سے بھی نفرت تھی، لیکن فرمانے کہ جتنی نفرت مجھے زنا کے عمل سے تھی اتنی نفرت مجھے اور کسی گناہ سے نہیں تھی۔ ایسا توجہ اور نسبت منتقل ہوئی، ہاتھ رکھ کے ایسا ٹرانسفر ہوا کہ بس وہ اندر سے سب صاف ہو گیا۔ ورنہ اتنی سی بات اگر کسی آج کے نوجوان کو بتائی جائے تو کیا اس کی کیفیت بدلتی ہے؟ اتنی جلدی نہیں بدلتی یہ بات سن کر۔ تو یہ بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹیاں پکانے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھوک بھی تھی اور فرمایا کہ چلو میں بھی کچھ ساتھ دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پیڑا لیا اور اس سے جو ہے وہ ایک روٹی سی بنائی اور انہوں نے بھی توے پہ ڈال دی۔ یہاں سے ہمیں ایک مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض مردوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی کام نہیں کرنا، یہ کام عورتوں کی ذمہ داری ہے، اور جو مرد کرنے لگتے ہیں ان کو دوسرے لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ یہ اپنی عورت کے ماتحت ہے اور یہ گھر کے کام کرتا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس طرح اور صحابہ بھی اس طرح کے کاموں میں گھر کی عورت کے ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ اس میں یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ کام عورت کا ہے یہ کام مرد کا ہے، یہ تو میاں بیوی تو دو یعنی ویسے پہیے ہوتے ہیں اور انہوں نے گھر کا نظام مل کے چلانا ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جتنی روٹیاں لگائی تھیں وہ لگ کے اتر گئیں، لیکن وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی لگائی تھی وہ کچی تھی، وہ پکی نہیں رہی تھی۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا بڑی حیران ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب سی بات ہے کہ میں نے جتنی روٹیاں لگائی تھیں وہ پک کر اتر گئی ہیں، جو روٹی آپ نے لگائی ہے وہ تو آٹا کچا ہی ہے، وہ تو آگ پہ پک ہی نہیں رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا اور فرمایا کہ فاطمہ تیرے والد کے ہاتھ جس چیز کو لگ گئے اب اس کو آگ نہیں چھو سکتی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نسبت تھی کہ آگ اس کو نہیں چھو سکتی تھی۔ اس میں ایک بڑا عجیب واقعہ صحابہ کا شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک وہ صحابی تھے اور ان کے گھر ایک دوسرے صاحب کھانا کھانے کی دعوت پہ آئے، تو کہنے کہ جب کھانا کھا چکے تو میں نے کہتے ہی نہیں یہ جو صحابی تھے ان کے گھر جو میزبان تھے، کہتے ان کی طرف دیکھا تو ان کے ہاتھ گندے تھے مہمان کے، تو انہوں نے باندی کو اشارہ کیا کہ تولیہ لے کر آؤ ہاتھ صاف کرنے کے لیے۔ تو وہ ایک تولیہ لے کر آئی، تو جب وہ تولیہ لے کر آئی اور پیش کیا تو وہ تولیہ گندا تھا۔ تو یہ جو میزبان تھے انہوں نے ذرا سخت نظروں سے اس کو دیکھا، یعنی کہ بھئی عقل نہیں ہے آپ کو صاف تولیہ لانا۔ تو وہ گھبرائی اور فوراً قریب ہی تندور جل رہا تھا، تندور کی آگ تھی، وہ کہنے وہ تولیہ اس نے اس کے اندر پھینک دیا۔ اب وہ جو مہمان ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ عجیب میں معاملہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ تولیہ انہوں نے اس تندور میں ڈال دیا۔ اب کپڑے کو تو فوراً آگ لگ جاتی ہے، اور تھوڑی دیر اس نے اس کو جلنے دیا اندر، اس کے بعد وہ نکال کر لائی اور گرم گرم تولیہ میرے سامنے پیش کیا۔
تو کہنے کہ میں بڑا حیران تھا کہ یہ تولیہ یعنی نہ اس کو آگ لگی، اور جو آگ میں گیا تھا تو میل کچیل ساری جل گئی، صاف ستھرا تولیہ گرم گرم میرے سامنے پیش کر دیا۔ کہنے کہ میں حیران بھی اور میرے ہاتھ بھی صاف کیے۔ اس کے بعد میں نے ان جو میزبان صحابی تھے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا بھی کیا معاملہ ہے، تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تھے ضیافت پہ، اور کھانا کھانے کے بعد ہم نے یہ تولیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس تولیے سے اپنے ہاتھوں کو صاف فرمایا تھا۔ کہنے کہ وہ دن اور آج کا دن، جب بھی یہ تولیہ میلا ہوتا ہے ہم آگ میں پھینک دیتے ہیں، آگ سے اس کی میل تو ختم ہو جاتی ہے، تولیے کو کچھ نہیں ہوتا، تولیہ نکال لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، تو یہ نسبت آگے ٹرانسفر ہوئی، یہ منتقل ہوئی صحابہ میں، صحابہ سے تابعین میں، تابعین سے تبع تابعین میں، ان سے ہوتے 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 یہ آج بھی قائم ہے۔ کب تک قائم رہے گی؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ جب تک اللہ کا قرآن موجود ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ قرآن کی آیت ثابت کر رہی ہے، دلیل دے رہی ہے کہ اللہ کے سچے بندے دنیا میں موجود ہوتے ہیں اور رہیں گے۔ آج بعض سالکین کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی اللہ والا نظر ہی نہیں آتا۔ اب ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں شیخ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ جیسے بزرگ ملیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جیسے بزرگ ملیں گے۔ بھائی بات یہ ہے کہ آج کے اندر، آج کے زمانے میں جتنا ضعف ہے، تو ہم ضعیفوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے کے مشائخ رکھے ہوئے۔ پہلے زمانے کے مشائخ بہت مشقت اور مجاہدہ کروایا کرتے تھے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پہلے زمانے میں مشائخ ایسے بیعت نہیں کر لیتے تھے کہ ایک بندہ آ کے کہے جی مجھے بیعت کر لیں اور فوراً ہاتھ بڑھا دیں کہ لاؤ میں بیعت کرتا ہوں، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ 3 سال 5 سال اس کو بیعت نہیں کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے یہ پکا ہے یا کچا ہے، یہ تو نہیں ہے 2 دن بعد بیعت کے بھاگ جائے گا، تو وہ اس کا ٹیسٹ لیتے تھے، اس کو کہتے تھے آتے رہو آتے رہو۔ میرے اپنے شیخ جو حضرت غلام سگی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب کے بہت احسانات ہیں مجھ پر، بلکہ سراپا احسان ہے میرے لیے، تو وہی مجھے لے کر گئے، انہوں نے بیعت کروایا۔ خیر شیخ نے مجھے تو بیعت کر لیا، لیکن یہ عاجز اپنے ایک دوست کو لے کر گیا جو ایک کلاس فیلو تھا، اس کو بیعت کروانے کے لیے لے کے گیا، تو اس کو حضرت نے کچھ محسوس کر لیا ہوگا پہلی ملاقات میں، حالانکہ کوئی احوال میں نے بتائے نہیں تھے اس کے، لیکن حضرت نے محسوس کر لیا اس کی طبیعت میں نا مستقل مزاجی نہیں تھی۔ یہ میں تو جانتا تھا لیکن میں نے حضرت کو نہیں بتایا، لیکن حضرت نے، اللہ والے بھی وہ کہتے ہیں نا دلوں کا راز معلوم کر لیتے ہیں، تو حضرت نے یہ مصافحہ کیا اس سے، تو اس نے کہا کہ مجھے بیعت کر لے، تو حضرت نے عجیب الفاظ کہے جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں فرمائے، اگر آپ 1 سال مستقل آتے رہیں تو اپنے آپ کو بیعت سمجھے۔ یہ کہہ کے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ مجھ سے آ کے پوچھے اس کا کیا مطلب ہے، میں بیعت ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے کہا مجھے تو خود سمجھ نہیں آئی، میں تو حضرت ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ حضرت کا کیا مطلب ہے کہ اگر 1 سال باقاعدگی سے آتے رہے تو اپنے آپ کو بیعت سمجھے؟ تو میں بھی وہ شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریگولر آئیں، یہ مقصد ہے، تو آپ ریگولر آتے رہیں تو آپ مریدوں کی طرح ہی ٹریٹ کیے جائیں گے، آپ بیعت ہی ہوں گے۔ تو خیر اور وہی ہوا جو اس کے مزاج تھا کہ وہ 4 دن گیا اور اس کے بعد نہ گئے، چھٹی، پھر کبھی اچانک اس کو جوش آیا 2 مہینے بعد پھر چلا گیا شیخ کی صحبت میں۔ تو خیر یہ نسبتوں کا جو انتقال ہے، جو نسبتیں ٹرانسفر ہوئیں، یہ آج کے زمانے میں بھی ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ ہمارے زمانے میں، ہمارے زمانے کے مشائخ موجود ہیں، ہمارے زمانے میں اگر اس زمانے کے مشائخ ہوتے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ہم پیدا ہوتے تو ہمیں تو شاید جوتیوں میں کوئی نہ بٹھاتا، کیونکہ وہ بڑے پکے لوگ تھے اور وہ بہت یعنی مضبوط لوگ تھے، اور وہ اس چیز کو دیکھتے تھے کہ آگے جو سالک ہے وہ کتنا مضبوط ہے۔ ایک عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں گا، حیرانگی بھی ہوتی ہے اس واقعے کو سناتے ہوئے بھی اور پڑھتے ہوئے بھی، لیکن آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ پہلے مشائخ جو ہیں وہ کتنا ٹیسٹ لیتے تھے اور کتنا پکا کرتے تھے بندے کو۔ چنانچہ ایک شیخ کے مرید تھے بہت زیادہ، ہزاروں کی تعداد میں، تو جو علاقے کا بادشاہ تھا نا، وقت کا جو بڑا تھا، اس کو کسی نے ایسے کان میں بات ڈال دی کہ یہ جو حضرت صاحب ہیں نا ان کے مریدین بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کسی دن یہ آپ کی حکومت کا تختہ الٹ کے خود بادشاہ بن کے بیٹھ جائے، چونکہ ان کی مریدین بہت زیادہ ہے عوام میں۔ تو بادشاہ کو کچھ خطرہ سا محسوس ہوا، اس نے ان کو پیغام بھیجا اور کہا کہ حضرت پتہ چلا آپ کے مریدین بہت زیادہ ہیں۔ تو وہ اس کی بات سمجھ گئے بادشاہ کی، انہوں نے اس کو پیغام دیا کہ نہیں،
میرے تو صرف 1.5 مرید ہیں، زیادہ نہیں ہے، 1 اور آدھا 1.5 مرید ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں، مرید تو انٹیلیجنس نے مجھے بتایا آپ کے ہزاروں کی تعداد میں مرید ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بادشاہ صاحب میرے صرف 1.5 مرید ہیں۔ انہوں نے کہا آپ اپنی بات کو ثابت کریں۔ میں ثابت کر دیتا ہوں۔ تو یہ شیخ نے خود ہی بادشاہ کو سارا پلان بتا دیا کہ اس طرح سے آپ کرو تو بات ثابت ہو جائے گی۔ چنانچہ پلان کے مطابق وہ جو شیخ تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا، جیل میں چلے گئے۔ تو بادشاہ نے، اب سب کو پورے شہر میں بات پھیل گئی کہ بادشاہ نے جو ہے فلاں حضرت صاحب کو قید کر دیے جیل میں۔ اب سارے مریدین پریشان، پورے شہر میں بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جی ان کا فیصلہ ہوگا فلاں دن فلاں میدان میں سب آ جائیں۔ چنانچہ وہ جتنے مریدین تھے، عوام تھی، سب کی سب پہنچ گئے میدان میں۔ اور وہاں جو ہے انہوں نے ایک اونچی جگہ پر ایک خیمہ لگایا ہوا تھا، اور وہ جو شیخ تھے نا ان کو باہر بٹھایا ہوا تھا کرسی پہ۔ اب بادشاہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ حضرت صاحب سے ایک ایسا جرم ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ تو اب آپ لوگوں کو اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ اگر تو ان کو سزائے موت دے تو ٹھیک ہے، یہ اب ان کو مار دیا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا، معاملہ ختم۔ اور اگر نہیں تو آپ میں سے کوئی ان کی جگہ اگر اپنے آپ کو پیش کر دے تو ٹھیک ہے، ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ تو اب جب یہ بات سنی تو لوگوں نے دائیں بائیں ہونا شروع کر دیا۔ کون ہمت کرے گی جی شیخ کے لیے جی مجھے قتل کر دے، شیخ کو چھوڑ دے۔ تو خیر مردوں میں سے ایک آدمی نے ہاتھ کھڑا کیا کہ جی آپ مجھے ان کی جگہ قتل کر دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس بندے کو لے کے گئے کہ جی خیمے کے اندر جلاد ہے، وہاں آپ کا سر قلم ہوگا، لہٰذا بندے کو اندر لے کے گئے، اور تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ انہوں نے نالی سی بنائی ہوئی تھی، اس میں سے خون باہر آنا شروع ہو گیا۔ اب سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بندہ تو قتل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اعلان پھر ہوا کہ جی یہ اتنی بڑی ہستی ہیں، عام آدمی نہیں ہے، تو ایک بندے کے قتل سے ان کی رہائی نہیں ہو سکتی، کم از کم ایک شخص اور اپنے آپ کو پیش کرے، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرے، پھر ہم ان کو چھوڑیں گے، ویسے نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب لوگ ہو گئے یار ایک بندہ قتل بھی ہو گیا پھر بھی۔ تو عورتوں میں سے ایک آگے بڑھی، اس نے کہا کہ شیخ کی جگہ پہ مجھے آپ قتل کر دیں اور جو ہے میں ان کی جگہ قربانی دیتی ہوں۔ خیر وہ اس عورت کو بھی خیمے میں لے گئے۔ جب وہاں خیمے میں لے گئے تو اندر شیخ بیٹھے مسکرا رہے تھے، اور وہ بندہ جس کو پہلے قتل کرنے لگے تھے وہ بھی اندر بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ عورت بھی حیران کہ یہ کیا معاملہ، اور بادشاہ بھی اندر موجود تھا۔ تو اس وقت شیخ نے کہا کہ جی دیکھا میں آپ کو نہیں کہتا تھا کہ میرے صرف 1.5 مرید ہیں، باقی تو ساری بھیڑ چال ہے، یہ تو ویسے ہی برکتی لوگ ہیں جڑے ہوئے، اصل تو میرے 1.5 مرید یہ ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں جی مجھے بات سمجھ میں آ گئی، واقعی 1.5 مرید یعنی مرد 1 مرید اور عورت آدھی مرید۔ تو شیخ نے کہا نہیں ابھی آپ بات سمجھے نہیں، یہ معاملہ الٹ ہے، یہ مرد جو ہے یہ آدھا مرید، یہ عورت پوری مرید۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو مرد نے اپنے آپ کو پہلے پیش کیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ واقعی قتل کر دیے جائیں گے، تو وہ ڈاؤٹ میں تھا، وہ اندر آیا اور اس کی جگہ جو آپ نے جانور کا خون بہا دیا، تو عورت تو وہ خون دیکھ کر آئی تھی کہ بھئی پکی بات ہے بندہ قتل ہو گیا، اب تو کوئی شک شبہ نہیں رہا، وہ تو یقیناً اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے آئی تھی کہ پہلا بندہ بھی انہوں نے قتل کر دیا اور اب مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ عورت 1 مرید اور یہ مرد جو ہے یہ آدھا مرید، اس طرح میرے 1.5 مرید۔ نسبت کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو اللہ تعالیٰ کی یہ آیت قرآن کریم میں جب تک رہے گی، جب تک اللہ کے علم میں ہے قیامت سے پہلے تب تک اس آیت پر عمل کیا جاتا رہے گا، اور یہ قابل عمل ہوگا، ممکن ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیتے جو ناقابل عمل ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ یہ تو حکم دیں کہ تم اپنے سطر کو چھپاؤ، اور بالفرض دنیا میں سطر چھپانے کے لیے کوئی کپڑا ہی نہ ہوتا، کپاس ہی نہ ہوتی، ریشم ہی نہ ہوتا، تو پھر انسان کے اوپر ایک حجت بن جاتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے سطر کو کس چیز سے چھپائیں جب کچھ ہے ہی نہیں۔ تو قرآن کی کوئی بھی آیت، شریعت کا کوئی حکم بھی ناقابل عمل نہیں ہوتا،
امپاسبل ٹو ایکٹ نہیں ہوتا کہ جی اس پہ تو عمل ہی نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طرح سے کونوا مع الصادقین آیت تو خود بتا رہی ہے کہ اللہ والے موجود ہیں، ہر دور میں ہر زمانے میں موجود ہیں، بس ہم نے ان کی صحبت میں بیٹھنا اور نسبت کو حاصل کرنا ہے. ابھی اجتماع ہوا، اجتماع میں آپ ذرا تشریف لائے. اجتماع میں حضرت شیخ نے بیعت کروائی، لوگوں نے کلمات پڑھ لیے. اب یہاں پر دو کیٹیگریز بنی، ایک تو وہی جو میں نے بھیڑ چال کے ہی وہ آئی ہوئی تھی، اور ایک واقعی بیعت ہونے والے تھے. جو لوگ بیعت نہیں ہوتے کسی بھی سلسلے میں، اس میں عموماً شیطان کا جو سب سے بڑا وار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اچھے حضرت صاحب ان کی بات سمجھ میں آتی ہے، دل میں آتی ہے، ان کی بات مان کے ذکر بھی کر لو، عبادت بھی کر لو، لیکن بیعت نہ ہونا، کیوں؟ پھنس جاؤ گے، ساری باتیں ماننی پڑیں گی. یہ شیطان کا وہ وسوسہ ہے جس کی وجہ سے بندہ بیعت ہونے سے رک جاتا ہے، بیعت ہونے والی نسبت سے رک جاتا ہے. یہ اتنی بڑی نسبت ہے، اللہ اکبر. میں نسبت کی بات چونکہ آج کر رہا ہوں، پھر مجھے اب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی جا رہی ہیں. حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا بڑا مقام ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر بڑوں نے کلام کیا ہے اس حوالے سے کہ دیکھو ان کا بہت رتبہ ہے، لیکن یہ صحابیت کے رتبے اور صحابیت کی نسبت کو نہیں پا سکے. یہ صحابیت ایسی نسبت ہے کہ صحابی کے عمل کتنے ہی تھوڑے کیوں نہ ہو، یہ نسبت اتنی اسٹرانگ ہے کہ جس کو یہ نسبت مل گئی، جو صحابی رسول بن گیا، بس بعد والے الٹا لٹک کے بھی عبادت کرتے رہے، صحابی کی جوتے کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. صحابیت ایسی نسبت ہے. صحبت سے نکلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت کی، ایمان لائے اور پھر مرتے دم تک اس پر قائم رہے، اس کو صحابی کہتے ہیں. حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ اسی زمانے میں موجود تھے جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ واقعہ جانتے ہیں کہ والدہ تھیں، بیمار تھیں، خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں تھا. اسی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے سفر کیا، والدہ سے اجازت لی اور کہا کہ مجھے اجازت دے، میں سفر کرنا چاہتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، مسلمان تو تھے، کلمہ تو کسی صحابی نے وہاں علاقے میں آ کے پڑھا دیا تھا. اب کہنے لگے میں جا کے زیارت کرتا ہوں اور میں یہ نسبت بھی حاصل کرتا ہوں. اس نسبت کی نیت سے چلے. اللہ کی شان جب وہاں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے، اور اس زمانے کے سفر تو مہینوں کے ہوا کرتے تھے. اب پیچھے خیال آیا کہ ماں نے کہا بھی ہوا ہے اور واقعی پیچھے کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہے، خدمت والا نہیں ہے، اب زیادہ دن ٹھہر نہیں سکتے، لہٰذا واپس جانا پڑا. تو ماں کی خدمت میں تو ان کو بہت اجر ملا اور بڑا ان کا مقام ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں. لیکن اس پر بڑوں نے کلام کیا ہے کہ اگر وہ ہمت کر لیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی تو ان کو صحابیت کا درجہ مل جاتا. یہ اس صحابیت کے درجے سے رہ گئے. نسبت یہ چیز ہوتی ہے. تو بعض دوست اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیعت نہیں ہوتے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، بیعت نہ ہونا اپنے آپ کو ایک بہت بڑی نسبت سے روک لینا ہے. نسبت والے بندے میں، جڑ جانے والے بندے میں اور دور دور سے دیکھنے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں آپ کو مثالیں شروع میں دے چکا ہوں نا کہ ایک شخص ہے وہ میڈیکل کی کتابیں لا کے خود ہی پڑھ لیتا ہے، وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا چاہے 25 سال پڑھتا رہے، نہ وہ ڈاکٹر بنے گا نہ اس کو ڈاکٹر مانے گا. ہاں کالج میں داخلہ لے کر میڈیکل کالج میں 5 سال پڑھ لے گا، اس کو سند مل جائے گی، ڈاکٹر بن جائے گا، اوتھینٹک ڈاکٹر کہلائے گا کہ یہ واقعی اس نے باقاعدہ کہیں سے پڑھ کر سیکھ کر سند حاصل کی ہے. اگلا بندہ اپنا پیٹ کھلوانے پہ تیار ہو جائے گا، جی میری سرجری کریں، اپنے آپ کو پیش کر دے گا. تو خیالات کیا آتے ہیں، وساوس کیا آتے ہیں. یہ جو کہ نوجوان بچے بتاتے رہتے ہیں ہمیں کہ جی اگر بیعت ہو گئے تو پھنس جائیں گے، ساری باتیں ماننی پڑیں گی. اچھا اس اشکال کا جواب دیتا ہے چلو کہ بھی اگر بیعت نہیں ہوں گے تو کیا نہیں پھنسیں گے؟ کیا ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر نہیں پھنسے ہوئے؟ رسول نے فرمایا نا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا تو مومن بندے کے لیے قید خانہ ہے. پھنسے تو پہلے سے ہوئے ہیں. شیخ کی بات نہ بھی مانے شریعت پہ تو پھر بھی عمل کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بیعت نہیں ہوں گے تو شریعت سے چھوٹ مل جائے گی، جیسے چاہو جیو. یہ تو کام نہیں شروع ہو جائے گا نا.
کلمہ تو پھر بھی پڑھا ہوا ہے تو مسلمان. شیخ نہ بھی کہ نماز پڑھو تو نماز تو پھر بھی پڑھنی ہے. شیخ نہ بھی کہ روزہ رکھو روزہ تو پھر بھی رکھنا ہے. شیخ نہ بھی کہ زکوٰۃ دو زکوٰۃ تو پھر بھی دینی ہے. تو بھئی پھنسے تو ہم کلمہ پڑھ کے ہوئے ہیں. اور یہ دنیا تو مسلمان کے لیے واقعی ایک قید خانہ ہے, مشقت ہے. شریعت نے خود اس کو تسلیم کیا, اسی لیے تو اس کا انعام جنت ہے. کافروں کے لیے وہاں کچھ نہیں, اس لیے ان کے لیے آزادی ہے. وہ جس طرح چاہتے ہیں جیتے, جیسے جانوروں کی زندگی ہوتی ہے. جانور کسی اصول کے پابند نہیں ہوتے, جس سے چاہیں شادی کر لیں, جہاں چاہیں چارہ کھا لیں, جدھر چاہیں فضلہ کر دیں, وہ کوئی ہر چیز سے آزاد ہوتے. تو غیر مسلم کا بھی یہی حال ہے کہ غیر مسلم کسی اصول و ضوابط کا پابند نہیں ہوتا, اس لیے اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. مسلمان کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں اور تحفے کیوں ہیں؟ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا, رسول اللہ سے بیعت کر لی. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ رسول اللہ کی بیعت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بیعت ہے. تو بھائی اگر ہم کسی شیخ سے بیعت نہیں ہوتے, یہاں نہیں پھنستے, تو پھنسے تو پہلے سے ہوئے, جان کون سی چھوٹ جانی. یہ تو نہیں ہے نا کہ جو بیعت نہیں ان کے لیے ہر چیز کی آزادی ہے, وہ بد نظری بھی کرتے رہیں, شراب بھی پیتے رہیں, چوریاں بھی کرتے رہیں, سب حلال ہو جائے گا. نہیں بھائی, مسلمان کے لیے تو قید خانہ ہی. اسی لیے آگے بڑھنا چاہیے پیچھے ہونے کے بجائے. کہ بیعت ہونے سے کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات کہ آپ مشائخ کی مستقل دعاؤں میں آ جائیں گے. یہ ہم سنا کرتے تھے کہ اللہ والوں کی دعاؤں میں بندہ آ جاتا ہے. اس عاجز کو ذاتی طور پہ تو خود اندازہ اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے ابھی عمرے کی توفیق عطا فرمائی. تو حیرت کی بات ہے کہ ہر قیمتی جگہ پہ, ہر قیمتی مقام پہ دعاؤں کے جو خاص مقامات ہیں, مکہ مکرمہ میں بھی, مسجد نبوی میں بھی, وہاں پہ بے اختیار اپنی سگی اولاد اتنی یاد نہیں آئی جتنے جو بیعت تھے مریدین وہ یاد آتے تھے. مرد عورتیں جتنے بیعت تھے سب یاد آتے تھے. اور ایک دعا خود بخود نکلتی تھی, یا اللہ جتنے اس عاجز سے تعلق رکھنے والے, میں تو خود ناقص ہوں, اپنی اصلاح نہیں کر سکتا, ان کی آپ اصلاح فرما دیں, آپ ان کا سب کا خاتمہ بالایمان فرما دیں, آپ ان کی دنیا بھی اچھی کر دیں, ان کی آخرت بھی اچھی کر دیں. اللہ سے مانگنا شروع کیا. عجیب بات ہے, بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا, وہ یاد نہیں آئے, لیکن اپنے جو تعلق والے تھے ان کا ایسا غلبہ حال تھا کہ ملتزم تھا, حجر اسود تھا, حتیم تھا, صفا مروہ کی پہاڑی تھی, یا روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کوئی قیمتی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں بے اختیار یاد نہیں آ جاتے تھے, اختیار نہیں تھا. تو اس وقت سچی بات ہے اپنے دل میں خیال آیا کہ دیکھو بیعت ہونے کا کتنا فائدہ ہے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اولاد کسی کی ہوتی ہے اور رو کوئی اور رہا ہوتا ہے اس کے لیے. عجیب بات ہے, یہ نسبت عجیب ہے. بندے کا حقیقی والد کوئی اور ہوتا ہے, لیکن رو اس کے لیے راتوں کو کوئی اور رہا ہوتا ہے. تو والد تو دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے, آسمان سے نیچے آنے کا ذریعہ بنتا ہے, اور شیخ دوبارہ زمین سے آسمان اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ نسبت بڑی قیمتی ہے, اس نسبت سے پیچھے نہ ہٹیں, ڈرے نہیں. اور یاد رکھیں کہ مشائخ کبھی بھی سالک پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتے جو وہ اٹھا نہ سکے. بھئی آپ کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اتنے نااہل ہوتے تو ان کے شیخ ان کو یہ کام سونپتے کیوں؟ نااہل آدمی کو تو نہیں یہ ذمہ داری دی جاتی. بھئی جو ڈرائیور ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں نا بس چلاؤ, پیچھے 50-60 لوگ بیٹھے ہیں, ان کی جان قیمتی ہے. جو ڈرائیور ہی نہ ہو اس کو بس کون پکڑائے گا؟ تو اس لیے مشائخ کو اس کی تربیت دی جاتی ہے کہ بھی کس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. خود حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں, ان سے کسی نے پوچھا حضرت تبلیغ کے کتنے اصول ہیں؟ انہوں نے جتنے دنیا میں انسان ہیں اتنے اصول ہیں. حضرت یہ کیا بات؟ میں بھائی ہر بندے کو الگ طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. یہ تو نہیں آپ ایک ہی چابک سے سب کو ہانکنا شروع کر دیں, ایسے تو نہیں ہوتا. کسی بندے کے ساتھ سختی کرنی پڑتی ہے, کسی کے ساتھ شفقت کرنی پڑتی ہے, کسی کی بات ماننی پڑتی ہے, کسی کو بات منوانی پڑتی ہے. تو یہ تو کام ہی ایسا ہے. ہمارے سے فرماتے ہیں کہ یہ جو تزکیہ نفس ہے نا, فرماتے ہیں یہ آسان نہیں ہے. فرماتے ہیں جو بنتا ہے یا بناتا ہے صرف وہ پتہ پاتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے یہ کیا چیز ہے. میرے شیخ حضرت غلام صغیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک مرتبہ ان کا میں نے بیان سنا کیسٹ کے اوپر,
تو وہ بیان کر رہے تھے کہ بھی سالک کے اندر بعض کا استعداد نہیں ہوتی کسی بات کو لینے کی، اور شیخ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بات تو میں کرنا چاہتا ہوں اس کو، لیکن وہ کر نہیں رہا ہوتا، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میں ابھی یہ بات کروں گا نا ریجیکٹ کر دے گا۔ یہ ایسے ہی جیسے چھوٹے بچے کو آپ ہیوی اینٹی بایوٹک لگا دیں تو اس کی باڈی اس کو ریجیکٹ کر دے گی۔ کوئی ایسی میڈیسن آپ دے دیں گے جو اس کا سٹمک اس کو ایبزارب نہیں کرے گا تو وامٹ کر دے گا۔ تو حضرت نے اس کیسٹ میں جو میں نے سنا بات عجیب فرمائی، فرمانے لگے کہ بعض کا جب وہ سالک سامنے آتا ہے، مرید سامنے آتا ہے، اس کا چہرہ دیکھتا ہوں دل کرتا ہے اس کو یہ بات کہہ دوں، لیکن فرماتے ہیں کہ فوراً خیال آتا ہے، کوئی غائبی القاء ہوتا ہے دل میں کہ نہیں ابھی اس میں استعداد نہیں ہے۔ پھر اسی کیسٹ میں حضرت نے فرمایا، کوئی ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو میں نے کل ایک بات کہی کہ ڈاکٹر صاحب بہتر ہے آپ یوں کر لیں، تو آپ نے کہا جی حضرت مسئلہ ہی نہیں، ایسے کر لیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی آگے سے کہ جی حضرت ایسا ہی ہوا۔ فرمایا یہ بات میں آپ کو 2 سال سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ، میں 2 سال سے میں آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، آپ جب سامنے آتے تھے دل کرتا تھا میں آپ سے یہ بات کروں، لیکن دل میں خیال آتا تھا نہیں ابھی آپ میں استعداد نہیں ہے۔ کہنے کل جب میں نے آپ کو یہ بات کہی تو آپ نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس سے نہ ڈریں کہ ہم بیعت ہو جائیں گے تو پتہ نہیں کیا مصیبت آ جائے گی ہمارے سر پہ، کوئی الگ سے کوئی بوجھ آ جائے گا، نہیں بھائی شریعت کا بوجھ تو ہم سب نے اٹھایا ہوا ہے نا۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو چکے ہیں، تو وہ بوجھ تو ہمارے سروں پر پہلے سے موجود ہے۔ بیعت نہ ہو کسی شیخ سے تو تب بھی شریعت کا بوجھ اٹھانا ہے، تب بھی گناہ ہمارے لیے حلال نہیں ہو جائیں گے، تب بھی گناہوں سے بچنا ہے، اور بیعت ہونا ہی اسی لیے تاکہ انسان شریعت پہ آ جائے۔ کیا خیال ہے شیخ کوئی الگ دین سکھاتے ہیں، کوئی الگ شریعت سکھاتے ہیں؟ وہی شریعت وہی دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اسی پر لے کر آتے ہیں۔ ذکر کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت اتنی آ جائے کہ پھر جب فجر کی اذان سنے تو یہ بستر سے اچھل پڑے، نکل جائے بستر سے باہر، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کی محبت مسجد میں آ جائے۔ یہ مقصد ہوتا ہے۔ سخت گرمی میں یہ اللہ کی محبت میں روزہ رکھ لے، اتنا عشق اس کے دل میں اللہ کا، اتنی محبت بھر جائے۔ مشائخ یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نیا دین سکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کسی نے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، اور یہی اہل حق کی پہچان بھی ہے، یہی اہل حق کی پہچان ہے۔ کبھی آپ معلوم کرنا چاہیں کہ کوئی شخص واقعی اللہ والا ہے یا کوئی فراڈی ہے تو صرف اتنی اس کے اندر دیکھیں اس کی زندگی میں خود شریعت و سنت کی پابندی ہے، چونکہ یہ کسوٹی ہے، یہ بینچ مارک ہے۔ اگر خود اس کی زندگی میں شریعت و سنت نہیں ہے، بھلا وہ آپ کو شریعت و سنت کیا سکھائے گا؟ اس کے اپنے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، اس اپنی زندگی میں فرض نماز نہیں ہے، وہ خود روزے نہیں رکھتا، وہ آپ کو کیا شریعت سکھائے گا؟ یہ بینچ مارک ہے اللہ والے کی پہچان کا۔ اور آج امت اتنی کنفیوز ہے کہ ایک ننگا شخص جا رہا ہو نا تو کہتے ہیں اللہ والا، اللہ، اس کو کچھ نہ کہو اللہ والا ہے، یعنی استغفر اللہ۔ یقین کیجئے کوئی اگر آپ کو کہہ دے نا کہ یہ آپ کا بھائی جا رہا ہے یا آپ کا دوست جا رہا ہے، آپ مرنے مارنے پہ آ جائیں گے کہ تم نے مجھے اتنا گھٹیا سمجھا ہوا ہے، اس کو میرا بھائی بنا دیا۔ تو بھئی جس کو آپ اپنا دوست کہنے کو تیار نہیں، اللہ کا دوست بنانے کو تیار ہے۔ جس شخص نے سطر اپنا نہیں ڈھانپا ہوا، کہتے ہیں مجذوب ہے، مجذوب ہے۔ مجذوب ایسے نہیں ہوا کرتے، یاد رکھیے، مجذوب کبھی بھی شریعت نہیں توڑتا، بھلے کتنا ہی اس کے اندر جذب آ جائے، اس کا سطر نہیں کھلے گا، وہ ویرانوں میں جا کے عبادت کر لے گا، یا ایسی حالت میں پہنچ جائے گا جہاں فقہ نے بھی کہا کہ جو شخص بے ہوش ہو جائے، مجنون ہو جائے، اس پہ شریعت ساکت ہو جاتی، نماز نہیں ہوتی اس کے اوپر، یا ایسی حالت کو پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ الف ننگا ہو کے لوگوں میں پھرے اور لوگ کہیں یہ اللہ والا ہے۔ جو حقیقی اللہ والے ان کو چھوڑ کر ان ننگوں بابوں کے پیچھے، ایک اس طرح لوگ بہت ڈرتے ہیں نا ان لوگوں سے۔ تو ایک شخص، کہیں میں موجود تھا کسی بازار میں، تو ایک شخص آیا اسی طرح، اس نے بڑا سا چوگا پہنا ہوا تھا اور موٹے موٹے مالا اس نے گلے میں ڈالے ہوئے تھے، بڑے بڑے تسبے اس نے ٹھیک ٹھاک، اور ہاتھوں میں پتہ نہیں کتنی انگوٹھیاں اور کون کون سے پتھر اس نے دونوں۔ تو بڑا ایک وہ خوفناک سا اس نے منظر بنایا ہوا تھا۔ تو وہ آیا اور اس نے بڑے عجیب انداز سے مجھ سے مانگا کہ مجھے دے دے۔ تو میں نے کہا نہیں بابا جی معاف کریں۔ اب وہ میرے پیچھے لگ گیا کہ نہیں نہیں مجھے کچھ دیں۔ وہ تھوڑا سا اس کا انداز نا تھوڑا اور تھا کہ بھئی اگر نہیں دیں گے تو نقصان ہوگا، وہ اس قسم کی کچھ اشارے کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا بھی چیک کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ایسا کریں، یہ آپ نے جو کچھ پہنا نا سامان، یہ آپ مجھے 300 روپے میں دے دیں، تو میں آپ کو 300 روپے دیتا ہوں۔
اس نے کہا نہیں 300، میں ریٹ بڑھایا، میں کہا 500 روپے لے لیں، یہ سارا سامان مجھے دے دیں، حالانکہ میں نے کیا کرنا تھا، لیکن میں اس کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کتنے کا سامان تو نے پہنا ہوا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے۔ میں نے 1000 روپے تک آفر کی، میں نے کہا 1000 روپے مجھ سے لے لیں، یہ سارا مجھے انگوٹھیاں سب اتار کے دے دیں۔ کہتا نہیں، اور کہتا بابا سے مذاق نہ کرو، یہ کہہ کے بھاگ گیا وہاں سے۔ تو دیکھیں یہ ان لوگوں کو ہم اللہ والا سمجھتے ہیں جو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگوں سے ہاتھ مانگ پھیلاتے ہیں۔ مجذوب جو ہے وہ تو اتنا اللہ کی تجلیات میں جذب ہو چکا ہوتا ہے کہ مخلوق سے کیا مانگنا، اس کو تو فرشتہ مل جائے اس سے نہیں مانگتا۔ وہ کہتا ہے میں اللہ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، منجنیق کے اندر ہے، تو جبریل امین تڑپ اٹھے کہ یا اللہ ان کا کیا بنے گا، وہ آگ میں پھینک دیا انہوں نے، تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ فرمایا آپ چاہتے ہیں تو پتہ کر لیں۔ تو جبریل اپنے طور پہ آئے، انہوں نے کہا آپ کی میں کو مدد کروں، آپ کو اللہ نے بھیجا؟ فرمایا نہیں، پھر ہم جائیں، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو نہیں پتا۔ یعنی اتنا جذب اللہ کی محبت، وحدانیت پہ ایسا یقین ہو جاتا ہے کہ فرشتے بھی غیر اللہ نظر آتے ہیں، اور حقیقت تو ایسے ہی ہے، فرشتے غیر اللہ ہی ہیں، اللہ کے غیر ہیں۔ اور پھر کیا ہوا، آگ میں پھینکے گئے تو اللہ نے پھر کسی فرشتے کو حکم نہیں دیا کہ جاؤ جا کے بارش کر دو، آگ بجھا دو، نہیں، اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، کوئی مخلوق اور بیچ میں نہیں ہے۔ تو اللہ والے ہر زمانے میں، ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ اصل میں ہماری ڈیفینیشنز ڈفرینٹ ہیں۔ ہم اپنے ذہن میں نا اللہ والے کا خاکہ بنا کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ والا یوں ہوا میں اڑتا ہوا جائے گا نا، پھر ہم سمجھیں گے یار یہ حل، اس سے شریعت سیکھنی ہے۔ تو دیکھیں یہ خلاف عادت جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ والوں سے ظاہر ہو جاتی ہیں، اختیاری نہیں ہوتی، یہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ بھئی جب چاہیں وہ کرتب کر کے دکھا دیں، یہ نہیں ہوتا۔ جو ایسا کرے کہ جی میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، وہ سمجھ لیں کہ وہ شعبدہ باز ہے، اس نے یہ چیزیں استدراج سے یا جنات سے، شیاطین سے حاصل کی ہیں، اور ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ ان کو کھڑے کھڑے کبھی کہیں کہ یار وہ فلاں چیز دکھا دو، وہ دکھا دیتے۔ ایسا بھی یعنی فراڈ ہوا کہ پورے مجمع کو کہا یہ دیکھو آسمان کی طرف گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، لوگوں کو نظر آیا، ایلوژن۔ تو اللہ والا کی یہ آپ ڈیفینیشن دل سے نکال دیں کہ وہ کوئی ہوا میں اڑ کر دکھائے گا، یا کوئی آگ میں چل کے دکھائے گا، یا کوئی ایسا کام کر کے دکھائے گا جو ایک عام آدمی نہیں کر سکتا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، برا نہ منائیے گا، کہ جو بندہ اس طرح کے کرتب دیکھنے کا شوقین ہوگا وہ دجال کا سب سے پہلا مرید ہوگا، چونکہ دجال کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کا دجل جھوٹ کو کہتے ہیں، اسی سے اس کا نام دجال ہے۔ اتنا بڑا جھوٹا ہوگا، اس کے پاس یہی چیزیں ہوں گی کہ وہ اشارے کرے گا اور کھڑی فصلیں جو ہے نا، وہ جو نہیں مانے گا بعض کی فصلیں، کھڑی فصلیں جل جائیں گی، اس کے جانور مرنے شروع ہو جائیں گے، اس کا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو اس کو خدا مان لے گا، اس کی بنجر زمین میں اشارہ کرے گا، فصلیں اگنی شروع ہو جائیں گی، جانور ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ اشارہ کرے گا، بارش شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے بارے میں مشائخ کا یہ خیال ہے کہ یا تو اس کے پاس جادو ہوگا، جادو کے ذریعے کام کرے گا، یا سائنس کی اتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہوگی اس زمانے میں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو یوز کرے گا۔ ہمارے ایک استاد محترم ہے، انہوں نے تو یہ فرمایا ہے وہ دونوں کو استعمال کرے گا۔ تو بھائی یہ جو آنکھوں کا دھوکہ ہے نا کہ بھی کوئی ایسی انہونی کر کے دکھائے تو پھر میں اللہ والا مانوں گا، یہ معیار نہیں ہے، شریعت نے معیار سکھایا نہیں ہے، بتایا نہیں ہے کہ جو ہوا میں اڑ کے دکھائے بس اس کو اللہ والا مان لو۔ یہ تو ہندو جوگی بھی کر لیتے ہیں، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ تو یہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ شریعت و سنت پر بندہ کتنا چل رہا ہے، یہ ہے بینچ مارک۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، 1 سال خدمت کی اس نے، 1 سال میں کہتا ہے مجھے اجازت ہے میں جا رہا ہوں۔ پوچھا خیریت ہے، کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے دل کی بات کر دی، اس نے کہا میں بڑا آپ کا نام سنا تھا کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، تو میں آپ کے پاس آیا تھا کہ بھی آپ اللہ والے ہیں تو آپ سے کوئی سیکھوں گا، تو آپ میں تو کوئی مجھے 1 سال میں رہا، مجھے تو کوئی ایسی خاص نظر نہیں، مطلب وہی ہوا میں اڑنا اور آگ میں چلنا، یہ تو کچھ نظر نہیں آیا، تو میں چلتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہیں 1 سال میں کبھی تم نے میرے اندر خلاف شریعت یا سنت کے خلاف کوئی عمل کرتے کبھی دیکھا؟ اس نے نہیں، میں نے کبھی آپ کو شریعت اور سنت کے خلاف عمل کرتے دیکھا۔ فرماتے ہیں یہ کم معجزہ ہے
اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ اور واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے سنت پر چلنا ہر حالت کے اندر. عام لوگ تو چلتے ہیں نا، اچھی اچھی میٹھی میٹھی سنتیں نا اس پہ چل لیتے ہیں. 4 شادی کا ہر مرد کو پتہ ہوتا ہے، باقی سنتوں کو پتہ ہو نہ ہو، 4 شادی بس یہ فرض ہے، یہ پتہ ہے سب. حتیٰ کہ میٹھی میٹھی سنتیں خود بھی بنا لیتے، کہتے کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. کوئی آپ کا دل کر رہا آپ کھا لو، سنت تو نہ کہو. تو سنت کے اوپر ہر حالات میں چلنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. حضرت سید صاحب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ گزرے، ان کو چاروں سلاسل سے اجاز خلافت تھی، بہت بڑے اللہ والے تھے، اچھا سید بھی تھے. تو وہ نور العلیٰ نور، ایک تو صاحب نسبت بزرگ، پھر سید. تو ان کے اندر جو کمالات تھے، یہ سنت پہ چلنا یہ عجیب ان کے اندر تھا. ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے جو خاص مرید تھے حضرت زاہد الراشدی صاحب، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ وہ سنت پر چل، میں کہ حضرت وہ شاہ صاحب کی کوئی بات ہے. اچھا یہ وہ بزرگ ہیں، بتاتا چلو، حاصل پور میں ان کی قبر ہے، ان کی قبر سے خوشبو آئی اور ایک نہیں پورا سال آتی رہی. جی سید عبدالوہاب شاہ صاحب. تو ان کی قبر سے اب بھی خوشبو آتی ہے. یہ ان کے جو ان کے بعد ان کے جانشین ہیں انہوں نے بتایا اب بھی آتی ہے، لیکن اس وقت تو مسلسل آتی رہی. اور انہوں نے ایک عجیب بات، انہوں نے کہا ان کی قبر کے چاروں کونوں سے 4 مختلف خوشبوئیں آتی ہیں. انہوں نے کہا جس کو یقین نہیں آتا آ کے سونگھ لے. پتہ ہے سر والی سائڈ پہ جائیں، دائیں طرف اور خوشبو ہے، بائیں طرف اور ہے، پیروں کی طرف آئے تو دائیں طرف اور ہے، بائیں طرف اور ہے. عجیب انسان، بہت عجیب صفات کے مالک تھے. ان کے خیر بہت زیادہ صفات ہیں. جو بھی میں بات بتانے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سنت پر ان کو اتنا زیادہ، سنت کو اس طرح سے زندگی میں اختیار کیا تھا کہ جیسے ایک عام آدمی فرض کو اختیار کرتا ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں عشق رسول اس درجے کا دل میں بیٹھ جانا کہ بندے کا مزاج اور طبیعت ویسی بن جائے کہ اس کے خلاف کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے. یہ عام آدمی کو درجہ حاصل نہیں ہوتا. چنانچہ میں نے کہا حضرت کو ان کی خاص بات، انہوں نے کہا ان کی ہر بات ہی عجیب تھی. تو خود فرمانے گئے کہ ایک مرتبہ بیانات کے لیے کسی علاقے میں چلے گئے، جون جولائی کی گرمی، سخت گرمی جون جولائی کی، اور کہنے لگے حضرت پسینے میں شرابور، پورا کرتا بھیگا ہوا. تو کہنے لگے حضرت کو غسل کی حاجت تھی کہ غسل کرنا چاہ رہے تھے. تو کہتے ہیں جس صاحب کے ہم گھر ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت بالکل آپ غسل کیجئے، میں غسل خانہ دھو دیتا ہوں. اس نے دھو دھا کے سارا ریڈی کر دیا. کہنے لگے حضرت اپنے کپڑے لے کر غسل خانے کے اندر چلے گئے غسل کرنے کے لیے. جون جولائی کی گرمی ہے، پسینے سے شرابور ہے. اندر جیسے گئے تو دیکھا جیسے آج کل کے ماڈرن ٹوائلٹس ہیں کہ باتھ نہانے کی جگہ بھی اندر ہی ہوتی ہے، ٹوائلٹ بھی اندر ہی ہوتا ہے، WC بھی اندر لگا ہوتا ہے. تو اندر گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ نہانے کی جگہ بھی وہی ہے، ٹوائلٹ، تو خاموشی سے باہر آ گئے، وضو کیا باہر آ گئے. تو پوچھا حضرت آپ نے غسل نہیں کیا؟ میں بس وہ ٹھیک ہے. اب وہ پیچھے پڑ گئے، حضرت خیریت ہے؟ آپ تو کپڑے لے کر تولیہ لے کر اندر گئے تھے، غسل کیوں نہیں کیا؟ تو میں کہ بس یہ جو ہے نا خلاف سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پہ نہیں غسل فرماتے تھے جہاں WC ہوتا. حالانکہ فتوے کے لحاظ سے جائز ہے، ایک جگہ دھو دی، پاک ہو گئی، صاف ہو گئی، لیکن سنت پر چلنے کا ان کی عجیب یعنی وہ کیفیت تھی. اللہ یعنی عام آدمی سنتا ہے تو اس کو تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو عشق رسول، تو تصوف کی سیڑھی بھی ایسی چڑھتا ہے. انسان سب سے پہلے ایک شخص سے جس کو شیخ بناتا ہے اس سے بیعت ہوتا ہے، اور بیعت ہونے کے بعد ان کی بات مانتے 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 اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ فنا فی شیخ ہو جاتا ہے. اس کو ہر طرف شیخ ہی شیخ نظر آتا ہے، شیخ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. اور بنیادی طور محبت کی وجہ سے ہی اس کے لیے سنت پر چلنا آسان ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ حضرت مسواک کر رہے ہیں، وہ مسواک کرنا شروع ہوتا ہے. حضرت وضو کر کے 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھنا شروع کر رہے ہیں. وہ دیکھتا ہے حضرت تہجد کے لیے اٹھے ہیں، وہ بھی تہجد میں اٹھ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا نکالی کرتے 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 وہ اسی ٹریک پہ چڑھ جاتا ہے. تو تصوف کی سیڑھی کیسے چڑھتا ہے انسان؟ سب سے پہلے محبت شیخ سے فنائے شیخ، فنا فی شیخ ہو جاتا ہے. شیخ کی ذات میں ایسا گم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے حضرت کے سفید کپڑے پہنتے ہیں تو ان کے مریدین خود بہت، کسی کو کہا نہیں ہوتا کہ آپ بھی سفید پہنیں، خود بخود سفید بغیر کہے. کچھ عرصہ ساتھ جڑے، محبت ایسی بن گئی کہ تو ایک مرید کا حال یہ تھا، اس نے کہا کہ حضرت میں جو کپڑا پہنتا ہوں وہ ہے تو سفید، لیکن میں نے دیکھا آپ کے کپڑے زیادہ سفید ہیں، میرے کم سفید ہیں، تو میں بھی بالکل آپ جیسا سفید پہننا چاہتا ہوں. یعنی اتنی اتباع کی کوشش کرتے ہیں. یہ بیسک ٹریننگ ہے. اصل میں تو جانا آگے ہے، ابھی آپ کو بتاتا ہوں آگے سیڑھی کیسے چڑھے گی، لیکن یہ اس کی بیسک ہے، یہ اس کی بنیاد ہے.
کہ دیکھ کر کاپی کرنا، نقل کرنا، اور نقل کرتے کرتے ہمارے حضرت نے یہ بات بھی فرمایا میں مسجد میں بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، فرماتے ہیں قسم کھا کے کہتا ہوں زندگی میں کبھی کسی کو داڑھی رکھنے کے لیے آج تک نہیں کہا، لیکن فرماتے ہیں اللہ کی شان ہے، جو جڑتا ہے کچھ عرصے ساتھ رہتا ہے، خود بخود اس کے چہرے پہ سنت کی بہاریں آ جاتی ہیں، اس کے لباس میں سنت کی بہاریں آ جاتی ہیں، سر پہ امامے کی سنت آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے آج تک کسی کو زبان سے نہیں کہا کہ ایسا کرو، حکم نہیں دیا۔ تو یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے تصوف کی، اس کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ۔ اچھا، فنائیت کے بعد جب شیخ کے ساتھ اس درجے کا وہ اٹیچ ہو جاتا ہے نا، تو شیخ پھر اس کو آگے منتقل کرتے ہیں، سنت کی لائن پہ ڈالتے ہیں کہ اب بیٹا ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک سنت کو اختیار کرو، اور وہ سنت کے اختیار کرنے کے اندر پھر آگے بڑھتا ہے، حتیٰ کہ سنت اختیار کرتے کرتے یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ فنا فی رسول ہو جاتا ہے، عشق رسول ایسا بن جاتا ہے کہ وہ سنت کے خلاف کو کام کر ہی نہیں سکتا۔ بے اختیاری میں اگر بالفرض مسجد میں بائیں پاؤں سے داخل ہو گیا، واپس جاتا ہے، پھر دائیں پاؤں سے داخل ہوتا ہے کہ اب اس کی جبلت اور طبیعت میں ایسا بن چکا ہے۔ یہ عشق رسول کی کلائمیکس ہے کہ اب وہ کوئی کام کرنا بھی چاہے نا سنت کے خلاف بالفرض تو اس سے ہوتا ہی نہیں، تو یہ فنا فی رسول کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ پھر فنا فی رسول کی کیفیت میں جب ترقی کرتا ہے تو اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ پھر یہ فنا فی اللہ کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، اور یہ مقصود ہے، یہاں پہنچنا مقصود ہے۔ آپ یہاں سے اسلام آباد جاتے ہیں تو ڈائریکٹ تو نہیں اسلام آباد پہنچ جاتے نا، راستے میں سے اسٹیشنز پہ رکتے رکتے قیام کرتے کرتے پھر منزل پہ پہنچتے ہیں۔ تو یہ تصوف کی سیڑھی ایسے بندہ چڑھتا ہے کہ ابتداً شیخ کو دیکھ کر کاپی کرتا ہے، ان کی عادات لیتا ہے۔ اسی لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ شیخ کون ہے۔ اگر وہ خود شریعت و سنت کا پابند نہیں ہے تو وہ بیچارہ جو خود گمراہ ہے وہ دوسرے کو کہاں راستے تک پہنچائے گا۔ تو اس لیے اگر شیخ یعنی اہل حق میں سے ہو، مستند ہو، جہاں سے مضمون میں نے شروع کیا تھا، اس کو واقعی اس کے شیخ کی طرف سے اجازت ہے کہ ہاں اب آپ کو اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ آگے جا کے لوگوں کا تزکیہ کریں، ان کو اللہ سکھائیں، اللہ کے ساتھ جوڑیں، تو اب یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ صاحب نسبت آدمی ہے، اس کے اندر شیخ کی نسبت اڈیل دی گئی ہے، اور ان کے شیخ کو ان کے شیخ سے اجازت ملی، ان کو شیخ کو ان کے شیخ سے اجازت ملی، کرتے کرتے یہ لڑی صحابہ تک پہنچی، صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت تک پہنچی۔ اس کو ویسے شجرہ بھی کہتے ہیں، شجرہ یعنی روحانی شجرہ، اور بہت سارے حضرات نے لکھ کے بھی لگایا، تو ہمارا بھی الحمدللہ شجرہ موجود ہے۔ تو یہ ہے مقصود بیعت ہونے کا۔ تو ڈرنا نہیں چاہیے کہ میں بیعت نہیں ہوں گا تو بچا رہوں گا، بھائی بچے کیسے رہو گے، شریعت پہ تو چلنا ہے، بلکہ شریعت پر چلنا بیعت کر کے آسان ہو جاتا ہے۔ شیخ آسان راستہ بتا دیتے ہیں کہ آج کے زمانے میں سنت پہ کیسے چلنا ہے۔ میں تو اکثر ہی مثال دیا کرتا ہوں کہ بھئی اگر آپ اپنی عقل سے سنت پر بھی چلنا چاہیں تو بڑا مشکل ہے، کتابوں سے پڑھ کے اگر آپ سنت پہ چلنا چاہیں بھی میں 2018 کے اندر سنت پہ کیسے چلوں، یہ نہ ہو کہ آپ تو سنت پر چل رہے ہو بظاہر، لیکن لوگوں کے سامنے الٹا آپ سنت کی تحقیر کرا رہے ہو۔ یہ فہم یہ اپنے مشائخ سے انسان نے لینا ہوتا۔ میں اکثر اس نوجوان کی مثال دیا کرتا ہوں جو بالکل دنیا دار لڑکا تھا، لیکن کچھ تبلیغ میں وقت لگا تو اس کو دین سے محبت پیدا ہوئی، لیکن اس نے کسی سے گائیڈنس اور رہنمائی نہیں لی، تو حالت یہ ہوئی اس نے کہا جی میں تہبند پہن کے یونیورسٹی جاؤں گا، دھوتی پہن کے یونیورسٹی جاؤں گا۔ پوچھا جی کیوں؟ انہوں نے کہا سنت ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے سنت تو ہے، تم اگر اس طرح سے جاؤ گے تو لوگ سنت کی محبت نہیں ان کے دل میں بڑھے گی، وہ سنت کا مذاق اڑائیں گے۔ خدا کے بندے آج کے زمانے میں جو اللہ والے موجود ہیں ان سے تم یہ رہنمائی لو کہ میں نے اس زمانے میں سنت پہ کیسے عمل کرنا ہے۔ پھر اس کو کسی نے دماغ پہ چوٹ لگائی، کہا کہ تم کہتے ہو اگر دھوتی پہن کے یونیورسٹی جانا ہے تو پھر خچر پہ بیٹھ کے جاؤ، خچر کی سواری رسول کی سنت ہے، پھر موٹر سائیکل پہ کیوں جاتے ہو؟ اس کو پھر بات سمجھ میں آئی۔ پھر موبائل فون کی استعمال کرتے ہو، عمرہ کرنے کے لیے ہوائی جہاز پہ کیوں جاتے ہو؟ اونٹ پہ جاؤ پھر۔ تو دیکھیں انسان جب اپنی مرضی پہ چلتا ہے نا، اس کو دین کی سمجھ نہیں آتی، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اور آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دینی نالج کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہو گئی ہے، بلکہ میں اکثر کہتا ہوں آؤٹ آف ہینڈ ہو گئی ہے، کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے۔
اسی وجہ سے آج بہت سارے نوجوان جو دین پر چلنا چاہتے ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں، کس راستے پہ چلیں، کس ٹریک پہ چلیں، کس کی بات مانیں، کس کی نہ مانیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کہتا ہے سب کی بات چھوڑو، اپنی مرضی کرو۔ اسی لیے بیعت ہوا جاتا ہے۔ تو یہ اجتماع جو ہوا، اس میں جو بچے حضرت سے بیعت ہوئے، اب آگے جو ہے کیا کرنا ہے، انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات تو آئندہ کریں گے، مجلس لمبی ہو گئی، تو آگے کیا کرنا ہے؟ بنیادی طور پر یوں سمجھیں کہ یہ تو تھا نا بیعت ہونے والا اور بیعت نہ ہونے والا، اب بیعت ہونے والوں کی آگے قسمیں، کہ بیعت ہونے والوں میں کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے برکتی بیعت، جی آپ کے بھی کوئی، جی ہمارا بھی روحانی سلسلہ، جی ہمارے بھی شیخ ہیں، اچھا کب ملاقات ہوئی؟ جی 3 سال پہلے شیخ سے ملاقات ہوئی، تو نہ اصلاح کروائی، نہ تزکیہ کروایا، نہ ان سے ذکر لیا، نہ رابطہ رکھا، تو گو اس بیعت کے بھی بے تحاشا فائدے ہیں آخرت کے اندر۔ نسبت ایسی چیز ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں اتنی باریک نسبت بھی کام آ جائے گی، اتنی چھوٹی سی نسبت بھی کسی نیک بندے سے ہوگی کام آ جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص جہنمیوں کی لائن میں کھڑا ہوگا، جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، وہ اچانک ایک بندے کو دیکھے گا جو جنت کی لائن میں کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی رشتہ نہیں، صرف اتنا تعلق تھا کہ دنیا میں ایک مرتبہ اس نے اس کو ایک گلاس پانی پلایا تھا۔ یہ آواز دے گا، یہ جہنمی آواز دے گا، وہ فلاں تجھے یاد ہے میں نے تجھے فلاں موقع پہ پانی کا گلاس پلایا تھا؟ وہ جنتی پچھانے کا، ہاں تم نے پلایا تھا، میری سفارش کرو مجھے، آج اللہ تعالیٰ سے گزارش کر دو، شفقت فرما دے۔ تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور گزارش کرے گا اور جہنمی کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اتنی سی باریک نسبت بھی آخرت میں کام آ جائے گی نیک آدمی سے۔ تو کجا ہے کہ اگر کسی اہل اللہ سے بیعت ہو جو تہجد پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، جن کے دل میں پاکیزگی ہے، اس سے اگر نسبت ہوگی تو کتنی کام آئے گی۔ لیکن یہ تو آخرت کا فائدہ ہے، دنیا میں مقصود بیعت ہونے کا یہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں مقصود ہوتا ہے کہ انسان اپنی مکمل اصلاح کروائے، مکمل تزکیہ نفس کروائے، پیچھے پیچھے نہ رہے، آگے آگے ہو۔ جیسے مریض کو کسی چیز کی پین ہوتی ہے نا تو وہ بھاگتا نہیں ہے پیچھے کی طرف، ڈاکٹر کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے کہ جلدی میرا علاج کریں جی، آپ کے پیشنٹ بے شک جتنے مرضی ہوں جی، میرا علاج تو پہلے کریں نا، میرا آپریشن ہونا جی، میرا آپریشن تو جلدی کریں نا جی۔ ہسپتالوں میں آج کا سنا آپریشن بھی 15 دن بعد ڈیٹ آتی ہے، تو مریض کہتے ہیں جی میرا پہلے، حالانکہ اس کا پیٹ کاٹا جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی، بعد میں سٹیچز لگیں گے، کئی دن تک یہ تڑپتا رہے گا، پھر بھی کہتا ہے جی میرا آپریشن پہلے کر دیں۔ اس کو پتہ ہے کہ آپریشن ہو گیا تو یہ زہر اندر سے نکل گیا تو ہمیشہ کے لیے آرام ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا۔ تو شیخ کے تو آگے آگے ہوتے ہیں، آگے پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو، تاکہ ہمارے رذائل، ہمارے عیب ان کے سامنے آ جائیں اور پھر وہ اس کی اصلاح اور تربیت کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تم تقوی کو اختیار کرو اور میرے نیک بندوں کے ساتھ رہو۔ تو اس نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی تفسیر اور تشریح آج آپ کے سامنے پیش کی کہ ویسے تو ہمارے ارد گرد اللہ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کونو ہے اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ایسی مضبوط نسبت ان کے ساتھ جوڑو، ایسا مضبوط رشتہ اور تعلق جوڑو کہ ان کا رنگ آپ کے اندر آ جائے، ان کی نسبت آپ کے اندر آ جائے، تاکہ وہ آپ کے بھی جسم پر، چہرے پر، آپ کی صفات میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے باطن میں ان کا رنگ اور خوشبو آ جائے۔ یہ مقصود ہے سارے تصوف کا، یہ مقصود ہے بیعت ہونے کا، یہ مقصود ہے اصلاح کروانے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ سے فیض پانے کی اور ان کی حقیقی اتباع کرنے کی اور اپنی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔